آج ہم بات کریں گے ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اسے منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا جانور کہتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے الو کے بارے میں اور یہ بتائیں گے کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں کیوں رہتا ہے، یہ جانور ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے اور الو کا واقعہ کربلا سے کیا تعلق ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام، میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس پر امام جعفر صادق نے فرمایا، پوچھ اے پوچھنے والے، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو امام جعفر صادق کی بات سن کر وہ شخص کہنے لگا، مجھے بتائیں الو کیسا پرندہ ہے؟ کیا اس کے ساتھ منحوسیت کو منسوب کرنا درست ہے؟ اور کیا الو جادو ٹونے کی علامات میں سے ایک ہے؟ اور اے امام، مجھے آپ یہ بھی بتائیں کہ الو ویرانے میں کیوں رہتا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر اس شخص کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہے ہو، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ پرندہ پہلے ویران جگہوں پر رہتا تھا اور نہ ہی اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج، عادات اور رہن سہن سب کچھ بدل گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص پھر عرض کرنے لگا، یا امام، کیسا واقعہ؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یہ پرندہ یعنی الو حضور اور اہل بیت سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے تب سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے۔ ہوا یہ، جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا امام، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو الو کی بات سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل حضور کے اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو امام حسین نے اس پرندے کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے کس طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم اور ستم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بڑھنے لگی اور انسانوں سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تبھی سے یہ پرندہ انسانوں سے دور جنگلات اور ویرانوں میں رہنے لگا تاکہ انسانوں کا سایہ بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ امام جعفر صادق کی یہ بات سن کر وہ شخص رونے لگا اور غم حسین میں آنسو بہانے لگا۔ اسلامی کتب میں آتا ہے کہ امام حسین کی شہادت پر انسانوں، حیوانات اور جنات سب سے زیادہ غم زدہ ہوئے۔ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ تمام پرندوں میں سے الو وہ پرندہ ہے جس کو امام حسین کی شہادت کا بہت افسوس ہوا اور اس پرندے نے انسانوں سے ناطا توڑ لیا۔ یہ بے زبان پرندہ یہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ
کہ امام حسین جو تھے وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے تھے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا ہے، مگر افسوس انسان دماغ اور زبان رکھتے ہوئے بھی یہ نہ سمجھ سکے۔ جب سے امام حسین کی شہادت ہوئی تب سے الو نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانی میں رہنا شروع کر دیا۔ الو صرف رات میں باہر نکلتا ہے اور دن کو وہ تنہا اور ویران جگہ پر رہتا ہے۔ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھائی کہ اب وہ کبھی آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا، اور الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ امام حسین کی شہادت سے پہلے الو بھی آبادی میں رہتا تھا، اور جب کوئی کھانا کھاتا تو الو بھی پاس آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ اسے بھی کھانا ڈال دیتے، پانی بھی دیتے، وہ کھا پی کر اپنی جگہ پر واپس چل جاتا۔ امام حسین کو شہید کیا گیا تو وہ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلا گیا اور جاتے ہوئے یزیدیوں سے بول کر گیا کہ تم کتنی بری امت ہو، تم کتنے بد نصیب ہو جو اپنے ہی نبی کے نواسے کو شہید کر رہے ہو۔ میں تو پھر بھی ایک پرندہ ہوں، تم سب میرا کیا اچھا سوچو گے؟ بہتر ہے میں اپنی حفاظت خود کروں۔ اور یہ بول کر وہ چلا گیا۔ سارا دن وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں اور دن کو روزہ رکھتا ہے، جبکہ شام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں غم زدہ رہتا ہے۔ جہاں الو امام حسین کی شہادت پر غمگین ہے، وہاں کبوتر بھی ایک ایسا پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین کی شہادت پر بے انتہا دکھ ہوا۔ یہ پرندہ بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کیا۔ امام جعفر صادق کا کہنا ہے کبوتر کو گھروں میں پال لو، کیونکہ کبوتر امام حسین کے قاتلوں کو بددعائیں دیتا ہے اور ان پر لعنت کرتا ہے۔